السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم مسلم اکثریتی گروہ اور فرقہ بندی کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ خلیفہ اور خلافت۔ مسلم اکثریت بلا شبہ قرآن و سنت کی پیروی کو دین اسلام جانتی اور مانتی ہے، لیکن ہم مذاہب صحابہ اور مذہب علی بارے بات کر چکے ہیں کہ مذاہب صحابہ کا آغاز پہلے دو خلفاء کے اجتہادات کو سنت رسول کے مقابل شرعی حیثیت سے تسلیم کر لینا تھا۔ یوں خلیفہ کی حیثیت محض حکمران کی نہ تھی، بلکہ وہ اسلام کا محافظ تھا۔ اس کے احکام اجماع امت کے نام سے شرعی حیثیت کے اسی طرح حامل تھے جس طرح سنت رسول تھی۔ یوں خلفاء کے مقابل تلوار اٹھانے والا مسلمان کی معروف تعریف سے باہر تھا، کیونکہ وہ خلیفہ رسول کی مقدس حیثیت کو چیلنج کر رہا تھا۔ بالخصوص پہلے تین خلفاء کے اجتہادات اور تعویلات کو غیر شرعی کہنے والا مسلم اکثریت سے یا سرکاری طور پر مسلمان کی بجائے بدعتی تھا۔ اس کا ایمان قابل قبول نہ تھا۔ خلافت بارے یہ عقیدہ اپنایا گیا کہ جس خلیفہ نے بھی اپنے اقتدار کو مضبوط بنا لیا، اجماع امت کی نظر میں وہی خلیفہ رسول خدا ہے۔ خلافت اب ایک نجات دہندہ انسٹیٹیوشن تھی جو محافظ دین اسلام تھا۔ اگرچہ مذاہب صحابہ بہت سے تھے، تاہم ان میں خلافت مقدس ادارہ تھی۔ مذاہب صحابہ میں خلافت راشدہ بالخصوص یعنی پہلے دو خلفاء رسول خدا کے بعد دین اسلام کی عملی شکل تھی۔ حالانکہ پہلے چار خلفاء کے بیانات فقہی مذاہب اربعہ میں صرف چند شرعی مسائل بارے ہی نظر آتے ہیں۔ فقہی مذاہب اربعہ تک مسلم اکثریت مندرجہ ذیل مشہور فرقوں میں تقسیم رہی۔ ان مشہور فرقوں کا مختصراً ذکر ہم یوں کرتے ہیں۔ بحوالہ مذاہب اسلامیہ پروفیسر ابو زرعہ مصری۔ نمبر 1، عثمانی مسلک۔ اموی دور میں یہ سب سے پہلا مذہب صحابہ ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ حضرت عثمان اور آپ کے حمایتی ان کی تعریف کی جائے، حضرت علی اور آپ کے حمایتیوں کی برائی کی جائے۔ اس کا آغاز امیر معاویہ نے تبرہ کی بری رسم کے آغاز سے کیا، جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ختم کیا۔ نمبر 2، خارجی مسلک۔ یہ حضرت علی کے لشکر سے علیحدہ ہونے والے لوگ تھے۔ ان کے نزدیک حضرت علی اور امیر معاویہ اور ان کے ساتھی مسلمان نہیں تھے، ان کا ایمان سے انکاری تھے۔ خارجین کو قتل کرنا جائز سمجھتے تھے۔ نمبر 3، جبریہ مسلک۔ یہ بھی اموی دور میں سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان اپنی لکھی تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، اپنے برے اعمال کے لیے انسان جواب دہ نہیں۔ یہ امویوں کے غلط اعمال کو ان کی لکھی تقدیر سمجھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ حکمران اپنے غلط اعمال میں بے قصور تھے۔ نمبر 4، قدریہ مسلک۔ اس نے اموی ظلم و ستم کو نمایاں کیا اور کہا کہ اللہ نے انسان کو اچھے برے اعمال کے لیے خود مختار بنایا ہے، انسان کو ضرور اپنے برے اعمال کی سزا ملے گی۔ نمبر 5، مرجئیہ مسلک۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے صرف دل میں ایمان رکھنا ہی کافی ہے،
ایمان کی موجودگی میں برے اعمال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نجات صرف ایمان پر ہی ہے۔ نمبر 6، معتزلہ مسلک۔ عباسی دور میں جب مامون نے یونانی کتب کا ترجمہ کرایا تو مسلم اکثریت کے ایک باشعور طبقہ نے دین اسلام کا غیر مسلمانوں سے فلسفیانہ طریق یعنی عقل و منطق سے دفاع کیا، کیونکہ محدثین اور فقہا ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ روایات صحابہ کرام کے مقابل عقل و فکر کا استعمال اسلام دشمنی اور بزرگوں کی توہین ہے۔ عقلی علوم کا سیکھنا حرام ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو قرآن سے کلمۃ اللہ ثابت کرتے تھے۔ محدثین اور علماء قرآن کو مخلوق ماننا گناہ سمجھتے تھے۔ معتزلہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اگر قرآن کو بھی اللہ کا کلمہ کہا جائے تو حضرت عیسیٰ کو بھی قدیم ماننا پڑے گا۔ مامون نے یہ عقیدہ سرکاری طور پر نافذ کر کے محدثین اور فقہا کو سزائیں بھی دیں تاکہ وہ بھی قرآن کو مخلوق تسلیم کر لیں۔ اس پر انتقاماً محدثین اور فقہا نے نہ صرف معتزلی معقول عقائد کا انکار کیا بلکہ انہیں اسلام دشمن مذاہب کا خوشہ چیں کہا۔ اس طرح سے انہوں نے شیعت کو ایرانی غیر اسلامی نظریات کا حامی ثابت کیا تھا۔ مسلم اکثریت کی نظر میں شیعوں کے ساتھ معتزلی بھی اسلام مخالف مذاہب میں شامل کر دیے گئے۔ معتزلی عقائد کو بالخصوص امام اشعری نے مکمل طور پر غیر اسلامی ثابت کیا۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو منصور ماتریدی کے افکار میں مماثلت نظر آتی ہے۔ ان دونوں کے بیان کردہ عقائد اہل سنت والجماعت کی بنیاد ہیں۔ اہل تصوف کے مسلک۔ مذاہب صحابہ میں بعض نے تصوف کے مسلک کو پروان چڑھایا کہ ایک انسان کو متقی بننے کے لیے اللہ کی نعمتوں سے کم از کم استفادہ کرنا چاہیے۔ روکھی سوکھی کھانا، بھوکے پیٹ رہنا، ٹاٹ یا کھردرے کپڑے پہننا، لگاتار عبادت میں رہنا، معاشرہ یا اہل و عیال سے بے خبر رہنا، اس حالت کو یہ لوگ تقرب الہی کا ذریعہ مانتے تھے۔ اہل تصوف کے چند مشہور سلسلے درج ذیل ہیں۔ ہم ان بارے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ مترجم کے حاشیہ صفحہ 588 اور 589 پر لکھا ہے۔ اہل تصوف رہبانیت کی طرف مائل ہیں۔ شروع سے یہ لوگ صوف کے کپڑے پہن کر خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 1، وحدتیہ فرقہ۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز خدا ہے، یہاں تک کہ ہر نجس و ناپاک چیزیں بھی۔ یہ اللہ کو دریا سے اور مخلوقات کو اس میں اٹھنے والی لہروں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ دریا کی لہریں دریا سے جداگانہ کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اتحادیہ۔ اس فرقہ کا خیال ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ اس سے متحد ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کو آگ، خود کو لوہے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حلولیہ، کہ اللہ عارفوں اور کاملوں کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ وہ بظاہر بشر نظر آتے ہیں لیکن بباطن خدا ہوتے ہیں۔ واصلیہ۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ احکام شرع تکمیل نفس و تہذیب اخلاق کا ذریعہ ہیں۔ جب حقیقت یعنی معرفت
حاصل ہو جاتی ہے تو شریعت وہاں بیکار ہو جاتی ہے۔ ذراکیہ، یہ فرقہ نغمہ و سرور کی دھنوں اور حال و کال کی سرمستیوں کو سرمایہ عبادت سمجھتا ہے۔ اشاکیہ، اس کا نظریہ یہ ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کے لیے کسی حسین اور خوبصورت سے عشق کیا جائے۔ تلقیہ، اس فرقے کے نزدیک علوم دینیہ کا پڑھنا اور کتب علمیہ کا مطالعہ کرنا قطعاً حرام ہے۔ علم تو مرشد کی ایک ساتھ کی روحانی توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ تدوین احادیث کے بارے میں بات کریں گے۔